کیا ہم شکایت کریں یا کیا ہم should we be surprised by what happened in the local government election, یا ہم یہ کہیں کہ اب یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایم کیو ایم والے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، جو مجھے لگ رہا ہے ایم کیو ایم جو ہے پریمپٹیو سٹرائک کر رہی ہے، کیونکہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں ہونا ہے، جہاں ایم کیو ایم جو دیہی سندھ ہے وہاں خاصی حد تک ویسے ہی سبسائڈ ہو چکی تھی، اور جو پیپلز پارٹی کی نواب شاہ میں ان کی سیٹس میر آتی ہیں خاص میں تھے وہ تھوڑا بہت تھا، لیکن لیٹلی جو انفلوئنس جے یو آئی فے کا ہوا ہے سکھر سے لے کے اگر آپ کشمور جیکب آباد تک دیکھ لیں، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید جے یو آئی فے جو ہے جمعیت علماء اسلام وہ زیادہ سیٹیں لے جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی نے جس طرح کا کلین سویپ کیا ہے، یعنی تمام ڈسٹرکٹ کاؤنسلز پیپلز پارٹی کے پاس، تمام میونسپل کمیٹیز پیپلز پارٹی کے پاس، میجورٹی یعنی 95% ٹاؤن کمیٹیز بھی ان کے پاس ہیں، تو پیپلز پارٹی کے لیے تو فردر گراؤنڈ انہوں نے گین کیا ہے۔ اور اگر آپ دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی کی انتظامی مشینری کو دیکھیں تو بالکل انہوں نے ہیلپ کی ہے اس پروسیس میں، بہت سی جگہ جہاں مخالفین کے ووٹ تھے وہاں جان بوجھ کر پولنگ کو سلو کیا گیا، اور جہاں انہیں یقین تھا وہاں فاسٹ ٹریک پہ کیا گیا۔ یہ ہمارے الیکشن میں ہوتا ہے، کوئی اگر تو پھر بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ وارننگ ہے کہ اب ہمارے علاقوں میں اس طرح کی حرکت مت کریے گا ایون دو یو کنٹرول دی ایڈمنسٹریشن۔ تو میرے خیال میں ایم کیو ایم از مور ورڈ ود دا ریزلٹس کہ یہ شہروں میں اگر ریفلیکٹ ہو گئے کراچی اور حیدرآباد کے اندر تو ان کے لیے مزید پرابلمس ہو جائے گی۔ آلریڈی آپ نے دیکھا 240 کے جو ضمنی انتخاب میں جب لندن والی ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کا بہرحال ایک اثر پڑا۔ صاحب ایم کیو ایم از اسٹل ٹرائنگ ٹو جو کہتے ہیں نا کہ شور بھی کر رہے ہیں مگر وہ کوئی کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہے، یہ مطلب کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کو ابھی بھی امید ہے کہ اگر وہ اس طرح صرف نرم لہجہ جو وسیم صاحب بات کریں گے تو ان کو کچھ مل جائے گا اس سٹیج پہ؟ دیکھیے ایم کیو ایم کا تو سروائیول کا مسئلہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا فیوچر اس ایم کیو ایم کا کم از کم کراچی میں اتنا نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اور ختم ہوتی جائے گی، تو یہ تو میٹر آف ایئرز ہوگا کہ آپ شاید ایم کیو ایم پاکستان نام کا کوئی شاید وجود ہی نہ ہو کراچی میں الیکٹورل پالیٹکس کے اندر۔ پاک سرزمین پارٹی بھی آئی ہے لیکن اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر اسٹرگلنگ، تو ابھی جو کراچی کے اندر ہے وہ مین ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ دیکھا جائے پی ٹی آئی ہے، یا اب پیپلز پارٹی نے کچھ ان روڈز بنائی ہیں، مرزا کو ایڈمنسٹریٹر بنا کے انہوں نے ٹرائی کیا ہے، مگر یہ جو مین کوشچنز ہیں مردم شماری کا کراچی میں، سارے کہتے ہیں کہ جی 2.25 کروڑ جو آبادی ہے کم از کم 3 کروڑ ہے، تو اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جماعت اسلامی بھی، تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے، وہ تو ظاہر عدالت فیصلہ کرے گی، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، لیکن ایم کیو ایم ابھی تک جو ہے اس سارے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک تو ان کے گورنر کا مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے سارے ہی تو مبشر صاحب مسئلے سارے، مطلب کہ نہ تو قانون ان کی مرضی کا بنا نہ وہ ہوا، تو وہ مجھے ابھی تک تو اگر ہم امیڈیٹ بات کریں تو سوال تو پھر یہی ہے کہ یہ اب کتنا اس کو کیا سچ مچ ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم کی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ کسی دن یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں اس اتحاد کو کیونکہ یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پائے، یا آپ کے خیال میں جب وہ شہباز شریف صاحب سے ملیں گے تو جو وزیر اعظم ہے وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ ڈال سکے؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جس اشارے پہ اس طرف آئی تھی اس اشارے کے بغیر وہ اس حکومت کو نہیں چھوڑ سکتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہوگا۔ ہاں ظاہر ہے وہ گیم تو زرداری صاحب تو اس میں جو ساری گیم ہوئی ہے اس میں لیڈ تو انہوں نے لی ہوئی تھی، تو ان کو پتہ ہے، وہ بار بار ملتے ہیں، وہاں میٹنگز ہوتی ہیں ایم کیو ایم کی، ریگولرلی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، پھر جس طرح نسرین جلیل کے نام پہ اعتراض کر دیا گیا، حالانکہ وہ عجیب سا اعتراض ہے، ایک لیٹر جو لکھا گیا اور وہ اس کی کیا کوئی ویلیو اب رہ گئی ہے، مگر یہی چیز ہے، ایم کیو ایم کو اس بات کا اندازہ ہے، پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔